भारत घुटने टेकने पर मजबूर, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। ज़राए का कहना है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेज़बानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इवेंट से मुतालिक बाकायदा ऐलान हफ्ते को होगा। आईसीसी ज़राए ने बताया फैसला जुमरात को जयशाह और मोहसिन नकवी के दरमियान आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में हुआ। फार्मूले के तहत पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगा। दोनों रवायती हरीफ अगले 3 साल दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने और माशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाने और उन पर अमल दरामद कराए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली फवाद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत और प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह फ़ौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका काज़म ISPR के मुताबिक फोरम ने फितनतुल ख़वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। बेले मजीद ब्रिगेड समेत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गज़ा में जारी मज़ालिम की मजम्मत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। 9 मई JHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक वज़ीर क़ानून राजा बिशारत समेत 4 रहनुमा समझ अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर समेत 23 मुल्ज़िम इस मुकदमे में इश्तिहारी हैं। गिरफ्तार रहनुमा पुलिस लाइन्स रावलपिंडी मुंतकिल। मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। आज ATC में पेश किया जाएगा। वकील फैसल चौधरी ने कहा ट्रायल के लिए अदालत बुलाकर हिरासत में लेना गैर कानूनी है। असद कैसर ने बताया पार्टी रहनुमा पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। अल्लाह का शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें। शुक्र है 9 मई मुकदमात की समाअत शुरू हो गई। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू का खुदा करे 9 मई के तमाम मुकदमात पर फर्द जुर्म लगाते हैं। अब इनको अदालत में सबूत देना पड़ेंगे। चाहते हैं थानों में कैद कारकुनों की गिरफ्तारी जाहिर की जाए। मुलाकात में बानी PTI ने कहा आखिरी कार्ड जाहिर करने वाला हूं। हमने कहा थोड़ा इंतजार कर लें। इमरान खान साहब को भरपूर फंसाने के लिए, सियासी कबर खोदने के लिए और उनको जाती जिंदगी में तकलीफ पहुंचाने का जो प्लान था और प्रोग्राम था, जो मैं आपको बता रहा था कई हफ्तों से, वो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होगी। बानी PTI की सियासी खबर खोदने के लिए जो प्लान था वो वाज़ेह हो गया। मैंने कहा था बानी का ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है और वो गलत ट्वीट्स कर रहा है। बानी का मामला मिलिट्री कोर्ट जाए तो ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाबरा की प्रोग्राम में 11th आवर में गुफ्तगू कहा बानी से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मिलने तक नहीं आए। मुनज़्ज़म तरीके से बानी को पागल करार देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी ने गलत कार्ड खेला, लिसानियत की आग भड़काई और नून लीग ने भी इसको हवा दी। आर्मी चीफ वाज़ेह कह चुके हैं पाक फौज तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास के जरिए वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। अब हमारे साथ जो है ना ये धोखा हुआ, तो ये भी तारीख का हिस्सा ज़रूर है। और जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दस्तखत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दस्तखत नहीं कर रहे। JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेड ड्रॉप। सदन ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भेज दिया। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर।
وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں وزیراعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا تھا بلاول نے مدرسہ رجسٹریشن بل کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ معلوم نہیں صدر خود دستخط نہیں کرے یا کوئی منع کر رہا ہے۔ لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مستقبل میں حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زرداری ہاؤس آمد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ معاملات کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا۔ میں یہاں کسی مفاد کی طرح نہیں آیا ہوں، نہ کوئی مطلب سے آیا ہوں، کیونکہ یہ ایک سیاسی قلعہ ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ تو میں ان کا سیاسی فین بھی ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری 2 حصوں میں بات ہوئی ہے۔ مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا سیاسی میدان میں سرگرم۔ اہم ملاقاتیں۔ فیصل وابڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا فضل الرحمان کا سیاسی فین ہوں۔ مولانا سے 26ویں ترمیم پر بات ہوئی۔ نفرتوں کی آگ بجھانے کے لیے ہر اسٹیک ہولڈر کے پاس جاؤں گا۔ بولے میں اب بھی بانی کو سیاسی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیرون ملک جا کر بھی لوگوں کو حقیقت بتاؤں گا کہ بانی کی جان کو خطرہ کس سے ہے۔ اس سے پہلے فیصل وابڈا نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی تھی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا حماد اظہر کے ٹویٹ پر جواب۔ لکھا میں آپ اور آپ کی پارٹی کی طرح بزدل نہیں۔ آپ نے بانی PTI کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آپ بزدل بھگوڑے ہو۔ چھپنے کے بجائے باہر آؤ۔ آپ کے خلاف ایسے شواہد ہیں کہ منہ بھی نہ دکھا سکو گے۔ CM صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے۔ ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP اسمبلی میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی فلم کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو۔ انہیں بدماشی اور غنڈہ گردی آتی ہے، انہیں سیاست بھی سکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یہاں نہیں آئے لیکن کانفرنس تو ہو گئی۔ -1 پر اعلامیہ بھی آ گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ کہا کیا صوبائی حکومت کو چھوڑ دیں تاکہ عسکریت پسند صوبے کو برباد کر دیں؟ اگر کوئی خود کو صوبے کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ صوبے کے لیے وزیر اعظم سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا KP حکومت کے وسائل احتجاج دھرنوں پر خرچ ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں۔ APC کے نام پر ایک سیاسی ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ گورنر کے پاس APC بلانے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے۔ وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے وہ سیاسی بیانات دیتا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف کیمپینز کا حصہ ہوتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانا گورنر کا نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ گورنر کے پاس ایک اینٹ بھی دوسری جگہ منتقل کرنے کا اختیار نہیں۔ ایسے گورنر کی آل پارٹیز میں جانا وقت کا ضیاع ہے۔ یہ صرف سیاست کر رہی ہیں۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کر رہے ہیں۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں فیصل کریم کنڈی آل پارٹیز کانفرنس بلا کر کرم میں صوبائی حکومت کی کوششوں کو سبوداز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جنہوں نے PTI پر پابندی کی قرارداد منظور کرائی؟ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ 139 پر ضمنی الیکشن جیت لیا۔ رانا طاہر اقبال 44,264 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق PTI کی حمایت یافتہ اعجاز بھٹی 19,964 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا ضمنی انتخاب نے جلاؤ گھراؤ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ عوام نے انتشار کے بجائے ترقی اور خوشحالی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ حکومت نے سائبر کرائمز ایکٹ کا مجوزہ مسودہ متعلقہ وزارتوں کو بھجوا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی مسودہ وزارت داخلہ اور وزارت قانون نے مل کر تیار کیا۔ حکومت نے فیک نیوز دینے والوں کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا تجویز کی ہے۔ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ مشاورت کے بعد مسودہ وفاقی کابینہ میں پیش ہوگا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد حکومت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لائے گی۔ سوشل میڈیا پر تحقیرامیز اشتعال انگیز بیانات پر 12 ملزمان کے خلاف FIR درج۔ ملزمان کا تعلق کراچی، سانگڑ، کوئٹہ، پشین،
قلعہ عبداللہ سوات سے ہے۔ ذرائع نے بتایا ملزم ہتک آمیز بغاوت پر اکسانے اور ریاستی امور میں خلل ڈالنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ دیگر کئی ملزمان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پی آئی اے نے 10 جنوری سے پیرس کے لیے پروازیں چلانے کی تیاری کر لی۔ فرانس کے سول ایویشن حکام کو سلاٹ کی منظوری کے لیے درخواست دی۔ پہلے مرحلے میں ہفتے میں ایک پرواز جائے گی۔ پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ کا برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ یاسمین قریشی نے برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کو خط لکھ دیا، کہا یورپی یونین ایویشن ایجنسی نے پابندی ہٹا دی۔ براہ راست پروازیں نہ ہونے سے پاکستانی کو مشکلات کا سامنا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد جاری سونامی وارننگ واپس لے لی گئی۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسپریس نمائش۔ اے آر وائی بی گلوبل کی جانب سے 30 سے زائد اسٹالز لگائے گئے۔ نمائش میں خریداری پر 80% سیف گولڈ کی سہولت، ایڈوانس لیب کی جانب سے میڈیکل چیک اپ کی سہولت بھی دستیاب۔ اور رونق کل جہاں ہے اردو، کراچی میں اردو کا جشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آرٹس کونسل کے تحت عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزراء، امیر کراچی، نامور ادیبوں، شعراء، صحافیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت۔ آرٹس کونسل کے 70 سال مکمل ہونے پر شو ریل دکھائی گئی۔ کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہی۔ مشاعروں سمیت مختلف سیشنز ہوں گے۔ پاکستان اور بیرون ملک سے ادیب شریک ہوں گے۔